والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهداه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم كل خطاء وخير الخطائين توابون. وفي رواية التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہی واجب الاحترام، قابل صد کریم، معزز محترم مکرم محتشم احباب و دانش سمین ذی وقار، مالک لم یزل نے اشرف المخلوقات انسان کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کے اندر بھی درجات کو قائم کیا. ان درجات میں ایک اعلیٰ عرفہ محترم اور مکرم جو درجہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ نے عطا کیا. سارے کے سارے انبیاء قبل از نبوت اور بعد از نبوت معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور کسی بھی نبی سے غلطی کا سرزد ہو جانا اس کی عصمت کے خلاف ہے. اس لیے کوئی بھی نبی غلطی نہیں کرتا، یعنی گناہ نہیں کرتا. اللہ کے انبیاء کے علاوہ تمام انسان کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسان، تمام آدم کی اولاد خطاؤن ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار تو وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اور اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے. کون ہے کس کا دامن گناہوں سے پاک ہے، اور کون ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ اس نے کبھی کسی بھی موقع پہ کوئی گناہ نہ کیا ہو. کبائر کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، صغائر تو ہر لمحے ہمارے وجود سے گویا کہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کبائر اور صغائر کی جو ایک گردان ہے وہ ہمارے وجود اور جسم سے ہر وقت جلا ہو رہی ہوتی ہے. ان گناہوں کی معافی، ان کا تریاق جو ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. گناہ سرزد ہوا، فوراً اللہ کی عدالت میں گر گرانے لگا. اللہ تو تیری انعامات تیرے اتنے ہیں، نعمتیں اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کا حساب میں نہیں دے سکتا. اتنے انعامات کو وصول کرنے کے باوجود، تیرے تحفے طائف لینے کے باوجود تیری ہر وقت نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے جب انسان گر گڑاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعبان اگر تم سارے لوگ گناہوں کو چھوڑ دو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، پھر کسی اور مخلوق کو لائے گا جو گناہ کرتے ہوں اور پھر اللہ سے معافیاں مانگتے ہوں، اللہ سے گناہ بخشواتے ہوں، تو گویا گناہ گار کو اللہ اس وقت پسند کرتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بنتا ہے جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی حادثات آسمان سے اترتے ہیں، جتنے بھی بلیات آسمان سے اترتے ہیں اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے ہم پر غضب اور اللہ کی طرف سے جو حالات اترتے ہیں ان کا ذمہ دار انسان ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی حالات آسمان سے اتر رہے ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اتر رہے ہیں۔ اسی کی سرزنش ہے، اسی پہ تنبیہ ہے کہ آج بڑا حالات ہیں، آج قحط کی وجہ سے مسلمان مر رہے ہیں، کبھی آپس میں منافرت کی وجہ سے، تفرقہ بازی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، انتہا پسندی کی وجہ سے، شر انگیزی کی وجہ سے، کہیں لسانیت کے بنیاد پہ، کہیں برادری عزت کی بنیاد پہ، کہیں قبیلہ عزت کی بنیاد پہ، کہیں علاقہ عزت کی بنیاد پہ مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے، اور کہیں اللہ کی طرف سے زلزلہ جھنجھوڑتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف آنے کا راستہ یہ تھا، زلزلہ جھنجھوڑ کے کہتا ہے، اور کبھی اللہ یوں مجبور کر دیتا ہے کہ حج پہ جانے والا حاجی بھی رک جاتا ہے، عمرے پہ جانے والا عمرہ کرنے والا بھی رک جاتا ہے، درخواستیں وصول نہیں ہوتی، بیت اللہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، بیت اللہ کے اوپر تالا لگ گیا، مسجد نبوی کو تالا لگ گیا، کیوں؟ اعمال کی وجہ سے۔ اعمال پہ سرزنش ہے، مسلمانوں کا وہاں جو ملجا اور ماوا تھا بیت اللہ تھا، وہاں سے جا کے اللہ کو پکارنا تھا، لیکن اعمال اتنے مجموعی طور پہ کمزور ہو گئے، انسانیت کے اندر سے خصوص مسلمانوں کے اعمال ایسی گراوٹ کا شکار ہوئے کہ اللہ نے مسجدوں کو بھی بند کروا دیا، اللہ نے پابندیاں لگوا دی کہ پہلے جب آزاد تھے تو نہیں آتے تھے، جب آزاد تھے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اب کہہ کے دکھاؤ اب اللہ کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے۔ تو یہ اعمال کا نتیجہ ہے، اور جب بھی انسان پہ حالات ایسے آ جائیں مسلمانوں پہ، تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اور استغفار کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار، اور پھر روزانہ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے تو خطا سرزد نہیں ہوتی، آپ سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، آپ کی طرف تو غلطی کا آنا بھی محال ہے، آپ اللہ کے رسول ہی نہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، آپ اللہ کے نبی ہی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ عام انسان نہیں بلکہ تخلیق کائنات ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے بلا کر کے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اپنے قریب بلا کر کے ملاقات کروائی۔ یہ شرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، جو کسی بھی نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر عطا نہیں کیا۔ اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام و مرتبہ اعلیٰ نبی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور آپ کے امتی ایک مرتبہ بھی استغفار کی زحمت نہیں کرتے، انہیں مجال نہیں گزرتی کہ کسی کی زبان پہ استغفار آ جائے، اپنے گناہوں کی توبہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے باوجود استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے جس کے رجسٹر اور صحیفے پہ استغفار کی کثرت ہو۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک ایک عمل کو لکھنے والے کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار کی کثرت لکھتے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے توبہ ہے جس کے اس صحیفے میں، جس کے رجسٹر میں، جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ استغفار کی کثرت کیا ہے؟ شب و روز، صبح و شام، ہر مہینے ہم استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت ہو۔ سلام پھیرتے رسول اللہ، مقتدیوں کو نماز پڑھاتے، امام الانبیاء امت کے مقتدا کر کے امامت کرواتے، جو ہی سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر
کے بعد ثابت ہے، اچھا عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم ہے۔ ہم برائیوں کی غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایسی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جہاں گناہ سے چھٹکارا ممکن نہیں، اس کے باوجود استغفار نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس رب سے کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے بارش اور مینا برسایا، تمہیں اولادیں دی ہیں، تمہیں زمین کے اندر رہنے کے لیے آسائشیں دی ہیں، اللہ مہیا کیا ہے۔ تخلیق کرنے والا بھی وہ، پالنے والا بھی وہ، رزق دینے والا بھی وہ، اور حفاظت کرنے والا بھی وہ، اور شروع سے بچپن سے بڑھاپے تک پہنچانے والی ذات بھی وہ، ہر مشکل وقت میں کھڑے ہونے والی ذات بھی وہ، اور ہر مشکل گھاٹی سے نکالنے والی ذات بھی وہ، تو پھر اس سے مانتے کیوں نہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، فَنَسِيَ آدم بھول گئے، اور آپ کی اور ہماری جو یہ امت رسول اللہ کی چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع عن امتی النسیان، میری امت سے تو نسیان کو اٹھا دیا گیا۔ یہ بھولے سے روزہ توڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھولے سے کوئی غلط کام کر دیتا ہے، بھولے سے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، معاخذہ نہیں ہے۔ حضرت آدم تو بھول گئے، اور بھولنے کے بعد جب اس پھل کو کھا لیا، اس درخت ممنوع کے پاس گئے، شجر ممنوع کے پاس گئے، تو اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے رخساروں پہ نالے بن گئے تھے، آپ کے رخساروں پہ نالیاں بن گئی تھی آپ کے آنسو کی وجہ سے۔ غلطی نہیں ہے، آپ سے گناہ نہیں ہوا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو جد الانسانیت ہیں، آپ تو انسانیت کی پہلی روح ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے یوں گڑگڑاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر اور مومنین کو معاف کر جو ایمان لانے والے ہیں۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کو نہ چھوڑنا لیکن اہل ایمان کو معاف کر دینا، ان کو بخش دینا۔ حضرت موسیٰ مانگتے ہیں ربی اغفر لی کی صدائیں لگاتے ہیں۔ حضرت یونس جا کر کے مچھلی کے پیٹ میں، وہ بھی کوئی نافرمانی ایسی نہیں، گناہ کا ارتکاب نہیں، لیکن اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے نبی ہے، تو اللہ نے معاخذہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں جا کر کے پھر اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظلم کرنے والے ہم، نقصان اپنا کرنے والے ہم، خسارے میں جانے والے ہم، زیادتی کرنے والے ہم، اپنی جانوں پر نقصان اور ظلم کرنے والے ہم ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے آؤ میری طرف، مانگو میں تمہیں ایسا معاف کروں گا کہ میں تمہیں معاف ہی نہیں کروں گا، بلکہ یہاں تک ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے ایک انسان اپنی زندگی کی شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے اور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کو پہنچا اب کمر ساتھ دینا چھوڑ گئی، کمر جھک گئی، نگاہوں سے وہ نظر آنا جو پہلے آتا تھا وہ بند ہو گیا، کانوں کی سنوائی چلی گئی، اور اسی طرح چلنے میں جو خون کی طاقت تھی وہ لڑکھڑانے لگے۔ اب ایک لاٹھی کے سہارے پہ وہ چلتا ہوا اپنے سفید بالوں کو لے کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ میری زندگی کی 90 باریں گزر گئی، 80 باریں گزر گئی، 70 باریں گزر گئی، 60 سال میری زندگی کے تیری نافرمانی پہ گزر گئے، آج تو نے مجھے اتنی توفیق تو دے دی، آج میں تیرے گھر میں آ گیا، اب تیرے سامنے گڑگڑاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس شخص کے بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے گویا اپنی زبان سے جو اسے سنائی نہیں دیتا کہ تو نے آنے میں تاخیر کر دی، تو ذرا لیٹ آیا ہے، پہلے آتا پہلے معاف کرتا، لیکن جا تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، ان گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اتنا خوش ہوتا ہے، تمثیل کے طور پہ مثال دے کر کے رسول اللہ
اللہ نے فرمایا کہ ایک بدو جب اپنی اونٹنی پہ اپنا ذات راہ لاد کر کے وہ کسی سفر پہ نکل جائے اور صحرا میں پہنچے اور صحرا میں پہنچ کر کے تھکاوٹ کی وجہ سے سو جائے، سو کر کے اٹھے اور دیکھے کہ اس کی نہ اونٹنی ہے، نہ اس کا طعام ہے، نہ اس کا شراب ہے، نہ پینے کی چیزیں ہیں، نہ اونٹنی پہ ذات راہ ہے، اب وہ پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، دور تک وہ سراسیمہ ہو کر کے واپس آتا ہے کہ اب اونٹنی تو مجھے ملے گی نہیں، اب مجھے کھانے کی اشیاء ملے گی نہیں، شہر سے وہ دور ہوں، جنگل کے اندر ہوں، صحرا میں ہوں، وہاں تک پیدل پہنچ نہیں سکتا، یہاں کوئی سننے والا نہیں، یہاں میری گویائی کو اشروائی نہیں ہوگی، میری پکار کو سنا نہیں جائے گا اور میری پکار پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ واپس آ کر کے اسی جگہ پہ لیٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پہ لیٹ کر کے موت کی انتظار کرتا ہے کہ کب میری گھڑی پوری ہو اور میری روح کف سے مسری سے پرواز کر جائے اور میں مر جاؤں اسی حالت میں کہ میرے کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری سامنے ہے، وعلیہا طعامہ وشرابہ وصابہ، اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی موجود، اس کا پانی بھی موجود، اس کا ذات راہ بھی موجود۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اسے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا اسی روایت میں، میں نے پہلے راوی حضرت شداد بن اوس بیان کیے، حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، خوشی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہتا ہے انت ربی وانا عبدک، انت ربی وانا عبدک، اور اپنی عبدیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ میں عاجز، انکسار، کمزور، ناتمام انسان ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن زبان سے یہ کہہ دیتا ہے انا ربک وانت عبدی، انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، یہ خوشی سے کہہ رہا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے، اس کی اظہار معافی ضمیر نے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیا، اس کے دل میں وہی بات تھی اللہ تو میرا پالن ہار، میں تیرا بندہ، لیکن کہہ یہ گیا کہ میں تیرا پالن ہار، تو میرا بندہ، اس پہ معاوضہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ انسان سے خوش ہوتا ہے جتنا یہ بدو اور یہ دیاتی اپنی سواری کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن انسان آئے اللہ کی طرف، اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک غزوے میں کچھ لوگ آئے اور وہ قیدی بن کر آئے، ان قیدیوں میں ایک باندی تھی، ایک عورت تھی، چونکہ جو قیدی بن کے آتے تھے وہ غلام اور باندیاں بنائے جاتے تھے، تو وہ اس کا بچہ گم ہو گیا، کبھی کسی ایک کے بچے کو اٹھاتی سینے سے لگاتی اور چومتی، کبھی دوسرے کے بچے کو سینے سے لگاتی اور چومتی، اور اس طرح ماری ماری سرگرداں پھرتی کہ اسے اپنا بچہ نہ ملتا، دوسروں کے بچوں کو وہ اپنی بغل میں لیتی، مانے کا کرتی، انہیں چومتی اور ان سے پیار کرتی۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ دیکھو اس بچی، اس عورت کو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلانا پسند کرے گی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلانا پسند کرے گی؟ تو اصحاب رسول نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی محبت اس کی محبت سے 99 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت کی تقسیم اگر 100 حصوں میں کی جائے، ایک حصہ زمین پہ اس نے اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ اس ایک حصے سے ماں کی مامتا ہے، اس ایک حصے سے بہن کی وفا ہے، اسی ایک حصے سے بیوی کی حیا ہے، اسی ایک حصے سے والد کی شفقت ہے، بھائی کا ساتھ ہے، دوست و احباب کا ساتھ ہے، وہ ایک حصہ ہے پوری مخلوق میں سب پہ تقسیم ہے۔ اس ایک حصے میں اس مامتا کو جو حصہ ملا، اس ماں کی مامتا میں اتنا پیار اور محبت ہے کہ یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلائے گی۔ تو وہ رب جس کے پاس 99 سے خالصتاً اسی کے پاس ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے بنائے ہوئے انسان جہنم کی آگ میں جائے اور انہیں جلایا جائے؟ لیکن انسان ناشکرا ہے، انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، انسان اللہ کی طرف نہیں آتا، حالات آتے ہیں غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، حالات میں جب جھنجھوڑا جاتا ہے کوئی راستہ نہیں دکھتا نہ نظر آتا ہے، ایک اللہ کی طرف بس اس وقت خالصتاً مشرکین مکہ کی طرح جب کشتی بمر میں پھنستی ہچکولے لیتی، کبھی ادھر
इधर और कभी उधर, करीब होता कि कश्ती डूब जाए। अल्लाह की तरफ मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को खालिसतन पुकारने लगते, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, अब तुझसे भी मांगेंगे, किसी और के दर पे नहीं जाएंगे, कहीं और अपनी जमीन नियाज को नहीं झुकाएंगे। लात और उज़्ज़ा और मनात को हम लानत भेजते हैं, अल्लाह असल तो इलाह तू है। लेकिन जब अल्लाह कश्ती को किनारे लगाता, फिर वही लात को सजदे, मनात को सजदे, उज़्ज़ा को सजदे, हुबल के नारे, लाला के नारे, असाफ के नारे, इन बुतों के सामने झुकते। आज इंसानियत के अंदर तो कई तरह के लोग हैं, लेकिन मुसलमानों में ये बात उसी तरह की पाई जा रही है। जब हर तरफ से इंसान बेजार हो जाता है, हर तरफ से मुश्किल नजर आती है, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर हम अल्लाह की तरफ आते हैं। अगर उसी वक्त अल्लाह की तरफ आ जाए, ये भी बड़ी गनीमत है। फिर भी अल्लाह यही कहता है कि तूने आने में ताखीर कर दी है, मेरी मग़फ़िरत में ताखीर नहीं होगी, लेकिन ये ताखीर है हमारी तरफ से। हम शब रोज में अल्लाह के कितने अहकामात पे अमल करते हैं, हर एक अपनी गिरेबान में झांक करके देख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि आखिरत में क़यामत के दिन एक शख्स तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेके आएगा, बहुत बड़ा पहाड़, उस जैसी नेकियां लेके आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां। तिहामा को मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेकियों को हवा के अंदर ज़र्रात की शक्ल में उड़ा देगा। अल्लाह के रसूल, वो शख्स कौन होगा? वो बदबख्त कमबख्त कौन होगा? वो इतना नुकसान वाला शख्स कौन होगा जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेके आए और अल्लाह की अदालत में जब पेश हो तो उन नेकियों की कोई मुकात ना हो, उनका कोई असर ना हो, उनकी कोई कीमत ना हो, उनका कोई भार ना हो, उनका कोई वजन ना हो, और यूं उनको उछाल दिया जाए और रेत के ज़र्रात की तरह उड़ा दिया जाए। अल्लाह के रसूल, वो शख्स कौन है? फरमाया, जिसकी तन्हाई उसकी महफिल के बराबर नहीं। तन्हाई में वो गुनाह करता है, महफिल में पाकीज़ा बना रहता है, महफिल में इबादत गुज़ार बना रहता है। ऐसे शख्स की ये नेकियां, मसाजिद के अंदर की हुई नेकियां, महफिल के अंदर की हुई नेकियां, माशरती नेकियां, इखलाकी नेकियां, अगर वो तन्हाई उसकी, खलवत उसकी, जलवत के बराबर नहीं है, तो अल्लाह की अदालत में ऐसे अमाल की भी कोई परवाह नहीं की जाती। अल्लाह के यहाँ इसके अमाल को रायगा कर दिया जाता है और ज़र्रात की तरह उड़ा दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, समझने की बात यह है, क्या हम तन्हाई में भी इसी तरह रहते हैं जैसे महफिल में होते हैं? या हमारी तन्हाइयां ऐसे ही गुजरती हैं, या प्रोपेगेंडे में, या चापलूसी में, जासूसी और टोर में, गीबत और हसद में, या कीना और खुब्स में गुजरती है? अगर गुजरती है तो हमारे अमाल, अल्लाह को इनकी कोई परवाह नहीं, अल्लाह को हमारे इन नमाजों की कोई परवाह नहीं, अल्लाह को हमारे हाथ नमाज, रोजे और ज़कात की कोई परवाह नहीं। हमारे अमाल उसी वक्त कारगर होंगे। हज़रत उमर तो भेजा करते थे, जाओ जा करके उस गवर्नर के हालात को मालूम करके आओ, वो तन्हाई की इबादत कर कैसे करता है। जासूस जाता था अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, जाके देखो उसकी तन्हाई की इबादत कैसे है, वो अपनी घरेलू इबादत कैसे करता है। अगर उसकी मस्जिद की इबादत और उसके घर की इबादत बराबर नहीं, तो इसके काबिल नहीं कि उसको गवर्नर बनाया जाए। इस्लामी हुकूमत के अंदर उसको किसी इलाके का गवर्नर बना दिया जाए, वो इसके काबिल नहीं, इसलिए कि उसकी जल्वत और खलवत का मुवाज़ना किया गया और उनमें तफावत और मुतज़ाद पाया गया, इसलिए ऐसे शख्स को निकाल दिया जाता था। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा, मेरी जो बात असल थी, इस्तिग़फ़ार की हमें दावत देते हैं। हम अल्लाह के से दूर हो रहे हैं, हम माफी तलब नहीं करते, अल्लाह से मांगते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अन तक़ूल, सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार ये है कि तू ये कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अक़ूलु लका बिनिअमतिका अलैया व अक़ूलु बिज़न्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है जो सुबह को पढ़ के शाम तक अगर वो किसी भी हादसे में, बीमारी में मर जाता है, जन्नत में जाएगा। शाम को पढ़ ले, सुबह तक अगर वो पहले मर जाए, ये जन्नत में जाएगा। कौन है जो जन्नत में जाने के लिए ये छोटे छोटे अमाल करे? कौन है जिसको जन्नत की तलब नहीं है? सबको तलब है, लेकिन मुफ्त में जन्नत मिला नहीं करती। सबको तलब है कि जन्नत में जाए, लेकिन दुनिया में कुफ्फार के शियार को इख्तियार करके, उनकी रविशों को इख्तियार करके, अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह के रसूल से बगावत करके, अल्लाह की रसूल की शरीयत की मुखालफत करके हम ये चाहते हैं कि हमारे अमाल भी रसूलुल्लाह जैसे
کے اپنے اعمال کی سزا کو نہیں بھگتے گا۔ اس لیے سوچنا یہ ہے کہ حالات ہم پہ آ رہے ہیں آئے دن، اگر اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ سارے پریشان ہیں، کسی کو کسی کی پریشانی ہے، کسی کو اپنی جان کی، کسی کو اولاد کی، گھر کی، مال کی، اپنے معاشرے کی، اور اپنی جو متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، استغفار کرو، تمہیں اللہ تمہارے قلوب کے اندر اطمینان ڈالے گا، سکون ڈالے گا۔ کماؤ گے کم، اطمینان سے کھاؤ گے، نوکری نہیں ہوگی پھر بھی اللہ ایسا اطمینان دے گا، بادشاہوں کی طرح، شہروں کی طرح زندگی گزارو گے۔ لیکن سو کماؤ اور پیسوں کی کثرت ہو، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں، انبار لگے ہوئے ہوں، اللہ کا ذکر نہیں، دل کے اندر سکون نہیں، اللہ نے مال دیا کھانے کے لیے، اللہ نے پھر وہ ساری نعمتیں چھین لی، یہ بھی منع وہ بھی منع، کیوں منع ہے؟ اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے، منع کرنے والی ذات بھی وہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ نے اتنا دیا تو اللہ کا شکر نہیں کرتا، اب کھا کے دکھا، تو نے انہی لوکیوں پہ گزارا کرنا ہے، انہی کتوں پہ گزارا کرنا ہے، غریبوں کو میں بکرے بھی کھلاؤں گا، مرغ بھی کھلاؤں گا، بریانیاں بھی کھلاؤں گا، لیکن جب تو میرا ذکر کرے گا تطمئن القلوب، تیرے دل کے اندر اطمینان ڈالوں گا، یہ سارے وہم نکل جائیں گے، سارے حزن نکل جائیں گے، پھر کھانے میں بھی آسائش ہوگی، رہنے میں بھی آسائش ہوگی، سہولت سے زندگی گزارو گے۔ لیکن یہ زندگی ہماری کیسے سہولت سے گزرے گی؟ جب ہم استغفار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ من کل شیء مخرجا، ہر اس گاٹی سے اس کو نکالتے ہیں جو مشکل ہوتی ہے، اور پھر ورزقہ، اس کو رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے مالا یحتسب، جہاں سے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا، ایسے گمنام جگہ سے اللہ راستے بنا دیتے ہیں، اللہ رزق بھی دیتے ہیں، اللہ حالات بھی اچھے کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو سوانح حیات حضور علیہ السلام کی ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ جب خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہو کر کے گناہوں کو معافی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر۔ ویسے بھی اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو اس کو گناہ نہیں دیتے، اس کے اعمال سیئہ میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ ارادہ کر کے باز آ جاتا ہے، گناہ کا ارادہ خود اختیاری طور پہ کیا کہ میں یہ فلاں کرنا چاہتا ہوں، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ فلاں کام کر لوں، اور وہ گناہ کا کام تھا، لیکن پھر واپس رک گیا اس سے اور وہ گناہ نہ کیا، نیکی بھی کوئی نہیں کی اس نے، صرف گناہ کا ارادہ کر کے اس ارادے سے مڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نیکی اللہ اس کو اس عمل پہ بھی دے گا، ایک نیکی اللہ اس عمل پہ دے گا۔ ارادے پہ اللہ نیکیاں دیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی اللہ ارادے پہ دے گا، ایک نیکی کے ارادے پہ اللہ عطا کرتا ہے، پھر وہ نیکی کا عمل اگر کوئی کر دے پھر اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں کم از کم، اس سے بڑھا کر 700 اور اس سے زائد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کی عدالت میں ایسے ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایسی توبہ اللہ کے سامنے جب انسان کرتا ہے اللہ اس کو یوں بخشتا ہے، سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے کلیم اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں، چونکہ کلیم اللہ ہے، اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، ہمیں بھی بڑی مشکل گزر رہی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، اناج ختم ہو گیا اور مزید زمین اگلنے پہ تیار نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں گناہگار ہے، اس گناہگار کو نکالو۔ جب یہ نکل کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر کے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ تمہارے اس صلاۃ الاستسقاء میں تمہارے پیچھے مقتدیوں نے، ایک مقتدی ایسا ہے جو گناہگار ہے، جب تک یہ اس میدان میں ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، جب تک ایک گناہگار میدان میں ہے اللہ یہ فرماتے ہیں بارش نہیں برساؤں گا۔ کون سی بارش؟ اللہ کی رحمت کے لیے اللہ نہیں برسائے گا، اور جہاں آبے کا آدھا گناہگار ہو
कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपकी दुआओं का समरा और नतीजा है कि हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, वरना ऐसी कौमें इससे पहले कभी जिंदा नहीं रही है। एक एक गलतियों में, एक एक कदमों में मुब्तला हुई, अल्लाह ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया। वो खंडरात की शक्ल में दर मुख्तार में आज भी पड़ी हुई है, वो खंडरात की शक्ल में कौमें आज भी मौजूद है, वो खंडरात की शक्ल में कौमें समूद आज भी मौजूद है, कौमें नूह आज भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने एक एक गलती की, अल्लाह ने दुनिया से उनको मिटा करके उनके मसखशुदा उनके खातों को रखा इबरत के लिए। हमारे अंदर मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे वो सारी बुराइयां मौजूद हैं। नाप तोड़ में कमी वाली शुएब अलैहिस्सलाम की वो बुराई हमारे अंदर मौजूद, सूद वाली बुराई हमारे अंदर मौजूद, कीने वाली हसद वाली बुराई हमारे अंदर मौजूद, अल्लाह की नाफरमानी वाली तमाम बुराइयां मौजूद है। फिर अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? अल्लाह टुकड़ों में क्यों हमें अज़ाब देता है, क्यों जोड़ता है? कभी कश्मीर के अंदर और कभी किसी और मुल्क के अंदर जोड़ के कहता है कि नहीं, सबको हलाक नहीं करना, सबको नहीं मारना है, सिर्फ बताना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह को ऐसा मुसल्लत ना करना कि सारे मर जाएं, अल्लाह को ऐसा अज़ाब ना देना कि सारे मिट जाएं। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सदका और सब्र है कि आज हम सांस ले रहे हैं। हज़रत मूसा के उस नमाज़ों में जमात में शामिल होने वाला एक गुनाहगार है, अल्लाह मना कर देते हैं, बारिश नहीं बरसाता। लेकिन वही गुनाहगार जब अल्लाह से मुंह लगाता है, अल्लाह से माफी मांगता है, वो इस्तिग़फ़ार करता है, कि कहता है कि रब्बा तेरे सिवा कोई नहीं जो माफ करने वाला हो, तो कोई हाल जानने वाला भी नहीं। अब यहाँ मुझे चुन करके मुझे निकाला जाएगा, जैसे कल क़यामत के दिन मुमताज़ुल जुर्म अय्युहल मुजरिमून क्या करके मुजरिमों को निकाला जाएगा। अल्लाह मैं कैसे लोगों के सामने शर्मिंदगी को बर्दाश्त करूंगा? ये दुनियावी मुख्तसर सी शर्मिंदगी को बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, महशर के मैदान में अव्वल इंसान से आखिर इंसान तक सारे मौजूद होंगे तो पकड़ा जाएगा। गिरबान से मुमताज़ुल जुर्म अय्युहल मुजरिमून, ये है वो मुजरिम जिसने अल्लाह की नाफरमानी दुनिया के अंदर की थी। निकल बाहर, तेरा काम अलग से होगा, नाफरमानों की जमात में शामिल किया जाएगा। तो बहरहाल उस शख्स ने ये कहा, अल्लाह की अदालत में दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि मेरी वजह से ये बारिश नहीं बरस रही और मेरी वजह से ये अल्लाह की तरफ से, तेरी तरफ से रहमत नहीं आ रही। अल्लाह ने मीना बरसाना शुरू कर दी, अल्लाह ने बारिश बरसाना शुरू कर दी। हज़रत मूसा फिर हम कलाम हुए, अल्लाह अभी तो कह रहा था कि यहाँ गुनाहगार है और उसको निकालो, मैंने किसी को निकाला नहीं, तूने बारिश बरसा दी, और मैं जिसकी वजह से बारिश को रोका हुआ था उसी की वजह से बरसाया है। जिसकी वजह से बारिश को रोका हुआ था उसने यूं तौबा की है कि उसकी वजह से मैंने बारिश को बरसाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तौबा हुई है। एक औरत के बारे में जब उसका रजम किया गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पे छींटे पड़ी तो उन्हें जरा बुरा महसूस हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इस औरत ने वो तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीना वालों पे तकसीम कर दिया जाता, मदीना में जितने लोग हैं सबकी अल्लाह मग़फ़िरत कर देता। ऐसी तौबा हो और फिर अल्लाह की तरफ से हालात मुश्किल हैं, ये नामुमकिन है। अल्लाह अपने सुलहा पे, नेकोकार लोगों पे जो हालात लाता है, या तो इम्तिहान के लिए होते हैं, या इम्तिहानी और आजमाइशी तौर पे होते हैं, या आज़ाब की सूरत में होते हैं। इसका नतीजा अगर वो बुराई से निकले तो ये आज़ाब है, यानी हालात के बाद बुराइयों से इंसान बाज ना आए, समझिए ये हालात जो आए थे ये अल्लाह का आज़ाब था। अगर अल्लाह की तरफ इनाबत होती है और रुजू होता है, समझिए ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। ये हर एक अपने गिरबान में जान करके समझ भी सकता है और समझता भी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे। मदारिस के अंदर चूंकि एक लंबे लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह मदारिस खुलने जा रहे हैं और काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं इंशाअल्लाह फिर उसी तरह बुलंद होंगी। और अगर ये बुलंद ना हुई तो हदीस के अंदर वैसे भी आता है कि जब तक ये कुरान है, कुरान वाले हैं, ये दुनिया कायम है। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ालु फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक इस दुनिया के अंदर है, ये दुनिया कायम है। अल्लाह अल्लाह कहने वाले उठ जाएंगे, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। उलमा बड़ी तादाद में जय्यद उलमा हमारे मुल्क के आए दिन रोजाना तो फौत हो रहे हैं। इल्म को उठाया जा रहा है और इल्म को उठाने का मकसद भी हदीस के अंदर जो है वो यही है कि उलमा को उठाया जाएगा। मुमताज़ उलमा कराम दुनिया हमारे आए दिन वो फौत हो रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। आज चूंकि मदारिस की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो यही है कि मदारिस को खोला जाएगा, मदारिस को खोला जाएगा। मदारिस बंद हुए, उलमा ने जन्नत का
راستہ اختیار کر دیا. اس لیے مدارس کو کھولا جائے گا انشاءاللہ, اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں پھر اسی طرح متواتر مسلسل اور استقامت اور استحکام کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گی. تو آپ کے مدرسہ تعلیم القرآن ریڈا میں بھی وہ داخلے جو پہلے بھی اعلان ہوا تھا جاری ہیں. اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے لیے یہاں وقف کریں, داخلے کر رہے ہیں. جو پہلے قدیم طلباء تھے ان سے بھی گزارش ہے ان کے مدرسہ سے وہ بھی رابطہ کریں.